جی ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں ملک کی تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا کانسیپٹ آتا ہے قوم کا، اور جہاں بات ہو قوم کی تو ظاہر سی بات ہے حکومتی عناصر تو لازم و ملزوم ہے، لیکن حکومتی عناصر کی جب بات ہو تو پھر پولیٹیکل فیگرز بھی آ جاتے ہیں، اور پولیٹیکل فیگرز جب ہوں، پارٹیز ہوں، تو ہم وہاں سوچتے ہیں کہ ویژن کیا ہے، کیونکہ ہر پارٹی کا ایک اپنا ویژن ہوتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ مارکیٹ میں آتے ہیں اور عوام کے ساتھ کوارڈینیٹ بھی کرتے ہیں، عوام کے مسائل حل کرتے ہیں ایک اپنے ویژن کے تحت۔ تو جب ہم نے سوچا کہ ہم پولیٹیکل فیگرز پہ بھی کبھی بات کریں تو ہمارے ذہن میں ایک پارٹی آئی کہ ہم ان سے بات کریں گے، کیونکہ وہ کچھ ڈیفرنٹ ویژن لے کر آئے ہیں، اور الحمدللہ ہماری بڑی ریکویسٹ پہ پچھلے ایک ہفتے سے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ ایکسیپٹ کی اور وہ یہاں پہ تشریف لائے، اور اٹس آنر فار آل۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کراؤں، میں ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پارٹی ان دنوں ایک ابھرتی ہوئی پارٹی ہے جو کہ اب بہت زیادہ لوگوں کے اندر جسے کہنا چاہیے نا ان ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم ان سے بات کریں گے۔ پہلے میں آپ سے تعارف کرواتی چلوں، ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں پاکستان کنزرویٹو پارٹی کے چیئرمین دانش چنّا صاحب، السلام علیکم۔ اور انہی کے ساتھ یہاں موجود ہیں سید حسنین عالم جو کہ میڈیا کوارڈینیٹر ہیں پاکستان کنزرویٹو پارٹی کے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے رائٹ ہینڈ پہ یہاں موجود ہیں حاجی اختر علی بریرہ صاحب، وائس پریزیڈنٹ سندھ پی سی پی، السلام علیکم سر۔ اور انہی کے ساتھ یہاں موجود ہیں محمد حسان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں کراچی ڈویژن کے پاکستان کنزرویٹو پارٹی، السلام علیکم سر۔ جی ناظرین، ہمارے یہ بہت آنریبل گیسٹ یہاں موجود ہیں، اور ہم سب سے پہلے جو ہے اپنا رخ کریں گے چیئرمین صاحب کی طرف۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی ان دنوں بہت ایکٹیو ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے ایک جو چیئرمین کا رول ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پازیٹیو ہوتا ہے، اور وہی باقی جو پورے ان کے کیبنٹ ہوتی ہے ان کو وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی آپ کا یہ جو سفر شروع ہوا یہ کب شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے چینل کو، آپ کے پروگرام کو اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بالکل۔ پاکستان کنزرویٹو پارٹی ایک قوم، ایک ملک، ایک قانون، ایک نظام کے تحت اس ملک میں 2012 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر کروائی گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو پاکستان کنزرویٹو پارٹی کا مقصد انسانیت، انسانیت کو ترجیح دینا اور اللہ کی دھرتی پہ نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے لیے پاکستان کنزرویٹو پارٹی میدان عمل میں، جو کہ یہ نہ سندھ بیسڈ ہے، نہ کراچی بیسڈ ہے، نہ لسانیت ہے، نہ مذہبی ہے، اگر ہے تو صرف اونلی انسانیت ہے، اگر ہے تو نظام مصطفیٰ کے لیے دوڑ کر رہی ہے، دوڑ میں شامل ہے، اگر ہے تو کراچی سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر آزاد کشمیر تک پاکستان کنزرویٹو پارٹی ہر جگہ پہ پھیلی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اصل ہمارا مقصد یہ ہے انسان کو انسان بنانا۔ بہت زبردست۔ جب تک مجھے کسی بھی انسان کی تکلیف خود کو محسوس نہیں ہوگی تو میں اپنے آپ کو انسان نہیں کہلا سکتا، میں جانوروں سے بھی بدتر ہوں۔ بالکل ایسا جب ہی۔ دوسرے کا احساس میرے اندر ہوگا، میرا احساس کسی اور کے اندر ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں انسانیت۔ بے شک۔ اب انسانیت کے تحت فلسفہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کرے گا یہ پاکستان کی قوم ہمارے اس فلسفے کو سمجھے گی اور نظام مصطفیٰ کے لیے ہمارا ساتھ دے گی۔ انشاءاللہ بالکل ایسا ہی تو ہے۔ پاکستان کنزرویٹو پارٹی اس ملک کے عوام، جو 22 کروڑ عوام ہیں، جو سفر کر رہی ہے، جس کا خون پسینہ چوسا جا رہا ہے اور جس کے بنیادی حق غصب کیے جا رہے ہیں، اگر عوام کو اپنے بنیادی حق چاہیے تو وہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی کا ساتھ دیں بالکل۔ اور اس فلسفے پہ عمل کریں، انسانیت کی طرف دوڑیں اور نظام مصطفیٰ کو لبیک کہیں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ
मैं मुल्की हालात पे भी आगे चल के आपसे बात करूंगा, मैं मुआशरती भी बातें करूंगा, क्योंकि मैं अभी ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो 78 साल से इस मुल्क में निज़ाम जो नाफिज है, जी, ये निज़ाम कभी भी 22 करोड़ की आवाम को तकदीर को तब्दील नहीं कर सकता। ऐसे ही है सर। जब तक निज़ाम में तब्दीली नहीं होगी, जब तक कानून और इंसाफ इस मुल्क में नहीं होगा, जब तक इन अवाम के लिए तालीम मयस्सर नहीं होगी, जब अवाम के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ मयस्सर नहीं होगी, जब अवाम के लिए जस्टिस का निज़ाम नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में इस मुल्क में उस इंसानियत का रहना बहुत मुश्किल है जिस तरह जंगल में जानवर रहते हैं, और इसी तरह हम पाकिस्तान के अंदर जो इंसान हैं वो जानवरों की तरह अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। तो मेरा मौक़िफ़, पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी का मौक़िफ़ इस पाकिस्तान की तकदीर को तब्दील करने के लिए, पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी का नारा है अल्लाह की धरती पे निज़ाम मुस्तफ़ा, और उसके बाद इस धरती को महफूज और सलामत रखने वाले जो इस मुल्क की जो हिफाजत करते हैं, जी बिल्कुल, और जो हम सुकून की नींद सोते हैं, ऐसे ही है सर, जिसको पाक आर्मी कहते हैं। पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी पाक आर्मी को सलूट पेश करती है, बिल्कुल, पूरा और उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो 78 साल से ला इलाहा इल्लल्लाह पे अमल क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है सर। और ये मेरा एक सवाल है, मैं अगर आपके पास टाइम है तो मैं इसको कंटिन्यू रखूं। जी सर, हम आपसे अभी मजीद बात भी करेंगे, और मैं क्योंकि ये भी थोड़ा सा आवाम को बताना चाहती हूँ कि किसी भी पार्टी में जो चेयरमैन की हैसियत होती है उसका इम्पैक्ट पूरी पार्टी पे पड़ता है, क्योंकि अगर चेयरमैन पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं पूरी अपनी कैबिनेट को, तो कैबिनेट उसी स्टाइल में काम करती है, उसी ट्रैक पे काम करती है। क्योंकि यहाँ पार्टी के और लोग भी बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे चेयरमैन साहब के बारे में उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। मैं यहाँ हाजी साहब से पूछना चाहूँगी, सर आप क्योंकि एक डेजिग्नेशन पे है पार्टी की, तो आप मुझे ये बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि दानिश चन्ना साहब जिस तरह पार्टी को लीड कर रहे हैं, जिस तरह एक विजन के साथ वो लेके चल रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ देखी कि आपकी पार्टी में यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि ये बंदा वीगो पे आ रहा है या बाइक पर आ रहा है। मतलब मैंने देखा कि ऐसे भी लोग डेजिग्नेशन पे हैं जो साइकिल पे भी आ रहे हैं, ठीक है, मतलब एक मेरिट है कि वो काम कर सकता है तो वो पार्टी में है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब आप लोग इस कैबिनेट के साथ अब काम कर रहे हैं दानिश चन्ना साहब की सरबराही में, तो आप क्या समझते हैं कि इनकी जो गाइडलाइन है वो पार्टी को जो ट्रैक बनाने में कितना पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में क्या है कि जब हमने पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी को देखा और दानिश चन्ना साहब से मिले और उनका मंशूर पढ़ा, तो हमें बहुत बेहतर लगा, क्योंकि कई पार्टियां आई, कई हुकूमतें आईं, ऐसे ही है सर, ये बड़े बड़े वायदे करने वाले फिर जब इक़्तिदार में आते हैं तो ज़ाहिर भूल जाते हैं। ऐसे ही है, क्यों? जब तक हम गरीब आवाम को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे तो निज़ाम भी सही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो भी हम किसी के लिए नहीं कहते, सही है, जो भी ये आते हैं इक़्तिदार में, असल में क्या है कि जब तक नीचे वाला आदमी जो गरीब आवाम ऊपर नहीं आएगा और असेंबली में नहीं आएगा, बिल्कुल, तो अपने हकूक को कैसे ज़ाहिर करेंगे, उनको हकूक कैसे मिलेंगे? और यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं सर, देखें एक बंदा जो गाड़ी में सफर कर रहा है ना, उसको नहीं पता साइकिल वाले की प्रॉब्लम्स क्या है। अभी जो है ना 1000 रुपये मजदूरी है, ठीक है, उसका एक टाइम का ये खाना निकलता है, 1000 में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। अभी जो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने वाले जो मिनिस्टर वगैरह, उनको क्या पता आटा कितने में किलो मिलता है? बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। एक गरीब आता है कमाने के लिए, 1000 रुपया कमा कर लाता है घर, अगर उसका कोई भी घर का फर्द बीमार हो गया तो उसको अभियान घर के लिए
کھانے کا انتظام کرے گا, جہاں اس کے بیماری کے لیے علاج کا انتظام کرے گا. بالکل ایسے ہی. پہلے تو ہماری جو ہے تعلیم کے حساب سے جو تعلیم غریب کو ہو امیر کو وہی ہو, امیر کو جو ہو تو غریب کو وہی تعلیم ہو. صحت کے حساب سے جو جاتے ہیں, اب یہاں پرائیویٹ سینٹر کتنے ہیں, غریب جو عواماً افورڈ نہیں کر سکتے. اور پاکستان کنزرویٹو پارٹی ماشاءاللہ اللہ کو ان سے انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہے, وہ کامیاب ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ ان کا جو منشور ہے نظام مصطفیٰ ہے, اور نظام مصطفیٰ ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی عوام انشاءاللہ سب خوش ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے. بہتری ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کیا ہے کہ نا جب تک نا غریب عوام کا بھلا نہیں کریں گے نا تو ہم آگے بڑھ بھی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ہے نا یہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی کا یہی منشور ہے اور یہی غریبوں کو ساتھ لے کے چلتی. آپ نے دیکھا کہ جب یہ ریلی نکلی اس میں زیادہ تر سارے سب غریب لوگ تھے. جی ایسے ہی ہے, میں اسی لیے میں نے اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کیا کہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ یہاں پر مطلب ہر طبقے کا فرد شامل ہے اس پارٹی میں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. پہلے ایک بات اور میں کہوں گا جی جی کہ دیکھو نا 78 سال پاکستان کو ہو گئے ہیں آزادی کو, صحیح ہے. تو اس میں آپ دیکھو نا جو بھی وزیر اعظم آتا ہے, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ قرضہ لیتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ایک فیملی کا جو ہے نا بڑا ہے فرد ہے, صحیح. اگر اس کا نا ایک فیملی ہے, اس کے اوپر جو بھی اگر کوئی بھی آنا فرد بیمار ہو جاتا ہے اس کے لیے قرضہ لیتا ہے, یا کسی بھی کام میں قرضہ لیتا ہے تو ظاہر اتارنا بھی اس کو ہے. بالکل ایسے ہی. اگر ہمارے وزیر اعظم قرضہ لیتے ہیں, اس کی 5 سال گورنمنٹ چلتی ہے, اس نے پہلے آ کر قرضہ لیا تو اس کو سوچنا چاہیے تو مجھے 5 سال میں اندر یہ قرضہ واپس کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم نہیں کریں تو کون بھرے گا یہ قرضہ, اور دینا ہے کیونکہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے, کیونکہ قرضہ معاف نہیں ہے. اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. اگر ہم مانا غیر مذہب سے قرضہ لیتے ہیں تو اس کو کیا دیں گے واپسی میں, اگر مسلمان سے لیتے ہیں تو قیامت دن اللہ سے مسلمان کو کہے گا بھائی اس کی نیکی ہے, اس کو دے دو, یہ جنت میں جائے, ٹھیک ہے نا. اگر اللہ سے معاف کرے تو اس کی مرضی معاف کر سکتا ہے. باقی جو ہے نا اگر ہم غیر مذہب سے لیتے ہیں قرضہ تو کیا کریں گے, وہ تو جہنم میں جائیں گے, تو یہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے. ایسے ہی لمحہ فکریہ ہے. بالکل بڑی بہت ہی گہری بات کی ہے سر نے. اور میں اسی کے ساتھ حسن صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے دیکھا ہے, دیکھیں آپ لوگ بھی پاکستان کا حصہ ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز میں جو چیئرمین ہوتے ہیں نا ان کو آپ نے بھی بہتر طریقے سے دیکھا ہوا ہے, لیکن چنا صاحب بڑے سادے سے آدمی ہیں. تو آپ کو آپ کی پارٹی میں جب چنا صاحب, ظاہر سی بات ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں سب سے اور اسی طرح سے, تو آپ لوگ جب اس ٹریک میں شامل ہوئے تو آپ لوگوں کو لگا کہ بہتری آ رہی ہے, مطلب ہم لوگ اس سفر کی طرف چل پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جب ہماری چیئرمین دانش چنا صاحب سے فرسٹ ملاقات ہوئی تھی تو ان کے ویوز ہم نے سنے, تو ان میں اور جو روایتی سیاستدان ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہم نے محسوس کیا. کیونکہ چنا صاحب ایک انسانیت ہے, غریب کا دکھ رکھتے ہیں, بڑے جیسے وی آئی پی کلچر والے سیاستدان ہیں ان میں, اور چنا صاحب میں زمین آسمان کا بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمارا بھی دل کہنے لگا کہ ہم بھی چنا صاحب کے ٹیم کا حصہ بنے اور ان کا ہاتھ مضبوط کریں, کیونکہ واحد چنا صاحب ہے جس میں وی آئی پی کلچر نہیں ہے. ایسے ہی میں نے یہی ذکر کیا کہ میں نے دیکھا ایسا آپ دوسری پارٹی کو دیکھیں, کوئی اگر ایم پی اے بنتا ہے یا ایم این اے بنتا ہے کروڑوں روپے دے کے وہ ٹکٹ خریدتا ہے. بالکل. تو بتائیں جب وہ کروڑوں روپے دے کے ٹکٹ خریدے گا تو آپ غریبوں کا کیا کر سکتا ہے, وہ تو پہلے اپنے پیسے پورے کرے گا. ایسے ہی ہے. غریب تو بیچارے وہی گٹر کا پانی باہر پڑا ہوا ہے, نہ کھانے کے لیے نہ تعلیم ہے. سیاست کرنی نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے, انہوں نے سیاست نہیں ہے, وہ کاروبار کر رہے ہیں. کاروبار ہے بالکل. لیکن واحد ہمارے چیئرمین صاحب ہیں جو یہ سیاست کر رہے ہیں اور ایک نظام مصطفیٰ کے ٹریک پہ چل رہے ہیں. ہم اس کا بھرپور ساتھ دیں گے. اس میں ماشاءاللہ انسانیت ہے, غریبوں کا دکھ رکھتے ہیں. بالکل. واحد چنا صاحب ہیں جو ایم این اے کی ٹکٹ یا ایم پی اے کی ٹکٹ بھی انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ کسی ایک غریب آدمی کو دے دو جسے 1 روپیہ بھی نہیں لینا ہے. ایسے ہی ہے. یہ تو میں خود وٹنس کروں گی. کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو دانش چنا صاحب کے ٹریک پہ چلے. سارے سب نے کاروبار بنایا ہوا ہے, لیکن ہمارے دعا ہے اور ہمارا پورا بھرپور ساتھ ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ کے لیے دانش چنا صاحب کا بھرپور ساتھ دیں گے
और अपनी पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं और माशाल्लाह। उनसे हम एक कदम भी दूर नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सर ने कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए, उसकी बेहतरी के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी और फिर साथ फोर्सेस, इनका बड़ा अमल दखल होता है। अगर ये अपना रोल सही से अदा ना करें तो डिस्टर्बेंस आती है। और यही हम हसनैन साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि आप एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर पार्टी के साथ है, तो अब मैंने देखा है बहुत सारे चैनल्स की भरमार आप लोगों की तरफ मतलब वो आनी शुरू हो गई है, क्योंकि वो चाहते हैं आप लोगों के व्यूज़ लें, ओपिनियंस लें। तो आप लोग चन्ना साहब के जो मैसेजेस कन्वे होते हैं, तो उससे आपको लग रहा है ये आवाम तक अब आसानी से पहुंच रहे हैं? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले बात मैं अगर अपना जिक्र करूं कि मुझे तकरीबन पार्टी में शामिल हुए हुए तकरीबन 5-6 साल का साथ हो चुका है चेयरमैन जी, साहब जी। के साथ। इससे पहले भी मैं दूसरी, आपको पता है कराची की सियासी जमात रही है, तो 22 अगस्त का भी वाक़या आपको याद है 2016 का। उसके बाद से जो कराची में सियासी खला पैदा हुआ है, तो कोई सियासी जमात कराची में अब तक वो मकाम हासिल नहीं कर सकी। तो कई कराची की आवाम ने भी कई सियासी जमातों को मौका दिया, बिल्कुल दिया। पीटीआई को भी मौका दिया, लेकिन क्या कहते हैं, कोई उनका, खैर मैं क्या बोलूँ, कारकर्दगी सबके सामने कराची के हवाले से। जी बिल्कुल। तो कराची तो बेचारा लावारिस पड़ा हुआ है। बिल्कुल लावारिस है। तो अब जो चन्ना साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, इनके व्यूज़ वगैरह देखकर मुलाकात, तो बहुत सी चीज़ें आइडिया हुई, इनके साथ में जुड़ा, और अल्लाह का शुक्र है 6 साल तकरीबन हो चुके हैं। तो इस जमात में टाइम लगता है हर पार्टी को, कराची बहुत बड़ा है, एग्जैक्टली, बड़ी बड़ी पार्टियों को सालों लगे हैं। पार्टियां आई हैं कराची में। तो लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है जो जिस तरह से हमारा पैगाम अब हल्के हल्के आवाम की तरफ बढ़ रहा है, इसकी ताज़ा मिसाल इस वक्त हमारी 5 अक्टूबर की रैली है, जी जिसमें बिल्कुल। ज़बरदस्त और तारीखी रैली हमने निकाली फ़लस्तीन के हक़ में, कश्मीर और पाक फ़ौज के हक़ में। तो मीडिया के भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी शुक्रिया करूँगा कि कवरेज हो रही है और हमारा पैगाम जो है आवाम तक पहुँच रहा है। तो इंशाल्लाह वक्त आएगा कराची में भी बिल्कुल लोगों आवाम तक सपोर्ट जाहिर करेगी सी हमें। बात है कि जब लोगों के मसाइल हल होने शुरू जी। होते हैं, उनकी मर्जी की चीजें उनको मैसर होनी शुरू होती हैं, तो वो जाहिर सी बात है आसानी में आ जाते हैं। मैं यहाँ चन्ना साहब से पूछना चाहूंगी, सर एक गरीब इंसान जो है उसके मसाइल इतने हैं कि जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते इस मुल्क पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में। तो सर आप क्या समझते हैं, इसको बेहतरी की तरफ जाने के लिए कितना वक्त लगेगा अभी? और देखें, वक्त जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। जी। और अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। अब मैं आपको आयतुल कुर्सी का जिक्र करूं, इसमें कुर्सियात समावात। जी। अब कुर्सियात समावात है क्या? अब कुरान शरीफ में तो लिखा हुआ है, सारे पढ़ते भी हैं, ये कुर्सी है क्या? अल्लाह एक क्या इंसान है जो कुर्सी पे बैठता है? ये एक बड़ा एक लॉजिक है। अगर नहीं तो फिर ये कुर्सी क्या है? अब कुर्सी का मतलब यह है कि ज़मीन और आसमान, ज़मीन और आसमान ये कुर्सी है। सही, बिल्कुल ज़मीन और आसमान ऐसे ही है। ये जितने भी आसमान हैं, जितने भी ज़मीन के तहे नीचे, ये सब कुछ अल्लाह की कुर्सी है। ऐसे ही एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब इस कुर्सी के अंदर अल्लाह ने 2 चीज़ें और पैदा की। मिसाल, आसमान हमारी छत ऊपर दे दी, ज़मीन हमारे रिज़्क के लिए और हमारे रहने के लिए अल्लाह ने पैदा की। अब ये इंसान का काम है तो उस ज़मीन से कितना फ़ायदा लेता है, बिल्कुल, बहुत और अच्छी बात कितना है। उसमें से नुकसान करता है। बिल्कुल, बहुत तो ये अच्छी बात इंसान का काम है। अब बात आती है फ़ायदे की। अब फ़ायदा तो अल्लाह की ज़ात देगी, इंसान कोई नहीं देता। अगर मैं बैठ के इधर झूठ बोलूँ, मैं सब्ज़ बाग दिखा दूँ, क्योंकि जो निज़ाम मुस्तफ़ा की इंसान बात करता है वो कभी सब्ज़ बाग नहीं दिखाता। बहुत अच्छी बात की है सर आपने ये। वो सब्ज़ बाग नहीं दिखाता। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हमारे अंदर शऊर होते हुए भी हम लाशऊर हैं। आंखें बंद की हुई हैं हमने। जी, 78 साल से जो लोग तबले अच्छे बजाता है, कौम उस तरफ कन्वर्ट होती है जो हक़ाइक़ तरफ मबनी होता है। जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाया गया, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, या हम कहते हैं उनको सलीब पे चढ़ाया, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, 5वें सिपारे में लिखा हुआ है, वो कहता है हमने हम शक्ल वहां भेज दिया, हमने हम शक्ल भेज दिया और ईसा को उठा लिया। बिल्कुल। और जिसने पीछे वाले तौरेत की गवाही दी,
اور نبی کا مقصد ہے گواہی دینا. اب ہمارا یہاں کام ہے, ہم توبہ نعوذ باللہ ہم وہ نہیں ہیں, ہم ایک اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے ہمیں اسی لیے یہاں بھیجا ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے. اور یہ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے, ہاتھ سے کرتا ہے تو ان کا ہاتھ کاٹو, اگر ناک سے کرتا ہے تو ناک کاٹو, اگر پاؤں سے کرتا ہے تو پاؤں کاٹو. مطلب یہ ایک شرعی ایک نظام جو قرآن شریف میں دیا ہوا ہے, کیا یہاں رائج ہے؟ اور سر میں اس یہاں ملک کے اندر رائج ہے. بالکل آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. ابھی آپ بہت ساری چیزوں پہ ابھی میں آپ نہیں, آپ نے جو یہ بات کی, اگر یہ ہوتا تو آپ کو بالکل ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اگر یہ چیزیں ہوتی جیسے ہاتھ سے کیا تو ہاتھ کاٹو, تو یقیناً اگلی دفعہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا, 1000 بار سوچے گا. لیکن یہاں ان چیزوں کا امپلیمنٹ نہیں ہے. ادھر یہ ہوتا ہے اگر کوئی کسی کو مار دیتا ہے, وہ اگر طاقتور ہے تو ان کے لیے نظام ہی الگ ہے, ان کے لیے قانون ہی الگ ہے, ان کے لیے کورٹیں بھی کھل جاتی ہیں, ان کے لیے لا اینڈ آرڈر بھی مفلوج ہو جاتا ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے. اگر اسی جگہ پہ کوئی غریب کسی کے ساتھ کر جاتا ہے, ان کے لیے کورٹیں بھی بند ہو جاتی ہیں, ان کے لیے لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی اس عوام کے لیے میدان امن میں نکلی. اب عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اگر ان کو اپنے حق چاہیے. بالکل اگر عوام چاہتی ہے مجھے اپنے بنیادی حقوق چاہیے, بنیادی حقوق ہیں کیا؟ ہم نظام مصطفیٰ ہے کیا؟ اس میں تو سب چیزیں آ گئی. نظام مصطفیٰ اس کو ہی کہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے نبی صحیح کے توسط سے آپ کو بنیادی حق فراہم کیے, بے شک. اب وہ فراہم جو کیے ہیں وہ ہمیں کیا یہاں مل رہے ہیں؟ اب اس میں چھوٹا سا مثال دے دوں, پاک محمد نے ایک بیت المال کو وہاں مطلب ایک تخلیق کیا. بیت المال کا مقصد کیا تھا؟ بیت المال کا مقصد یہ تھا کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کو امپاور کرنا. لیکن یہاں بیت المال جو امیر ہے اس کو امپاور کرنا, غریب کا خون چوسنا. تو یہ پاکستان میں جو ہمارا چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں ہم ان کے خلاف ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں, پاکستان کنزرویٹو یہ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں, اپنے حق مانگیں, جو کہ آپ کے ہنگ 5 ہیں, جس کو ہم نے 5 میں مرج کر دیا ہے. اگر اس کی ڈیٹیل کریں گے بہت لمبی ہو جائے گی. سب سے پہلا آپ کا بنیادی حق کے آپ کو صحت, جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, فری آف کاسٹ دے. بالکل. پھر دوسرا آپ کا حق یہ ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے آپ کو ایجوکیشن فری آف کاسٹ فراہم کرے. بالکل. تیسرا آپ کا حق یہ ہے جو شرعی نظام کے تحت, جو میں نے پہلے قرآن شریف کا ذکر کر دیا, اس کے تحت آپ کا جسٹس کا نظام ہونا چاہیے. جو کہ ادھر حاضری کے اوپر حاضری ہوتی ہے, انسان جو ہے بے ناحق ہو جاتا ہے, لیکن بعد میں 17 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ بے ڈوہی تھا, بے قصور تھا, اب بے قصور کو سزا مل گئی. تو یہ ہمارا عدالتی نظام ہے, یا قرآن شریف جو کہتا ہے وہ ہمارا عدالتی نظام ہے. کیونکہ ہم مسلمان ملک ہوتے ہوئے, میں نے پہلے یہ ذکر کیا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کے ساتھ بنا ہے تو آپ اس کے اندر رہنے والی قوموں کو, اس کو یہ نہیں دیکھا جائے یہ ہندو ہے, اس کو یہ نہیں دیکھا جائے یہ کرسچن ہے, اس کو یہ نہیں دیکھا جائے یہ بلوچ ہے, اس کو یہ نہیں دیکھا جائے یہ سندھی ہے, اس کو یہ نہیں دیکھا جائے یہ پٹھان ہے, اس کو یہ نہیں دیکھا جائے یہ پنجابی ہے. مطلب کوئی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا انسان میری نظر میں ایک ہی قوم ہے. جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے, اپنے حقوق لینے کے لیے کھڑے ہوئے نہیں ہوں گے, تو ہمیں کوئی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ملے گا, حاصل نہیں ہوگا. جو 78 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, اب خون کے آنسو روتے ہیں. پھر ہمارے چوتھی بات ہے جو ہمارا, میں نے آپ کو ذکر کیا, ہمارا چوتھی پوائنٹ ہے وہ ہمارا رائٹس کیا ہے. ہمیں برابری کے بنیاد پہ اپنا لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے, وہ سب ایک قانون کے تحت ہو, ایک نظام کے تحت ہو, جو ادھر 4-5 قانون کے تحت نظام چل رہا ہے. پھر آخری ہمارا پوائنٹ یہ ہے جس کو ہم نے سب چیزوں سے مرج کر دیا ہے, پانی, بجلی, گیس, بنیادی سہولت. یہ بنیادی سہولت ہے عوام کو فری آف کاسٹ دینا, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ
हम ये भी कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर आपको गरीब इंसान को पार्लियामेंट में लाना है बगैर पैसे पे, बगैर बिजनेस के, अगर एक सोशलिस्ट इंसान को, एक गरीब में से गरीब इंसान को पार्लियामेंट में लाना है, मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत आप इलेक्शन का इंतजाम करें और इस मुल्क में उसको राइट करें। यह इलेक्शन कमीशन को भी मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि वो दो राहें, तीन इंसाफ के साथ, तीन कानून के साथ, वो दो राह निजाम के साथ न चले, वो एक निजाम के साथ चले। अगर एक निजाम जब पार्टी को रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करती है, उसी टाइम उनके लिए निजाम एक होता है, और जब उनके लिए कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है तो उसी टाइम उनका निजाम दोहरा क्यों हो जाता है। तो ये मेरा उनसे भी है, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये अर्ज करना चाहता हूं कि इन कानून की तशरीह करें। तो कानून पाकिस्तान के अंदर है क्या? अगर पीपल्स पार्टी, अगर मुस्लिम लीग, अगर पीटीआई अगर एक कानून के तहत रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसी कानून के तहत पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी भी रजिस्टर है। जब पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी उसी तहत रजिस्टर है तो उनको भी वही राइट होने चाहिए। और इस बिजनेस कल्चर को जब तक हमारी कौम खुद खत्म नहीं करेगी, एक इंसान आता है 5 साल के लिए अपने आप को सिलेक्ट करवा के पार्लियामेंट में जाता है, वो एक बिजनेस करता है, यहां से 50 करोड़ लगाकर पार्लियामेंट में पहुंचा है, वो आपके लिए, मेरे राइट के लिए नहीं जाता, वो अपने जाती राइट के लिए वहां रोता है। वो इसीलिए जाती राइट उनके अपने होते हैं। और हमारे वो ये कहता है कि मैंने तो 5 साल के लिए बिजनेस किया था, मैंने अपना पैसा लगाया, मैंने अवाम के अपने जज्बात को खरीदा, मैंने अवाम के जो क्या कहते हैं उनके राइट्स को मैंने खरीदा, अवाम को, जमीरों को मैंने खरीद कर पार्लियामेंट में पहुंचाऊं। अवाम कौन होती है? और अवाम को फिर याद भी नहीं रखते है। तो यही अवाम को खुद को देखना चाहिए। जिन लोगों ने अंगूठा लगाकर इन लोगों को पार्लियामेंट में भेजते हैं जो बिजनेस करते हैं, मैं अवाम को यह कहना चाहता हूं, वो आप आए, निजाम मुस्तफा की तरफ आए, मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ आए और आप ऐसे बंदे के ऊपर अंगूठा लगाएं और जो आपकी गिरफ्त में हो, जिसके गिरबान को आप पकड़ सकें, ऐसे बंदे के लिए आप आगे खड़े हो जाएं। अब ऐसा ना हो, अगर इस कराची के अंदर अगर आप मुझे ये बताएं, कराची को पूरा खंडर बना के रख दिया गया है, और मैं आपके चैनल के तवस्सुस से, मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं उन हुक्मरानों को बताना चाहता हूं, आप अगर कौम के हकूक को डाका डालते हो, अगर आप कौम के बुनियादी हक को डाका डालते हो, आप अपनी अयशियां करते हो, आप उनको तर्क कर दें, अपना इस्तीफा दे दें, घर चले जाएं और इन अपने अवाम को, कराची की अवाम को अपने हकूक दें, जो कि कराची किसी न किसी तरीके से जहां जाओ, आपके रोड सारे टूटे हुए हैं। आप मुझे ये बताओ, आप अगर ये बोतल लाई है ना जी, एक आपने यहां बोतल रखी है, इस हर बोतल के अंदर चाहे रुपया है, चार आना है, यह टैक्स अदा कर रहा है। कोई भी गरीब बच्चा ये खरीदेगा, अगर 10 रुपए में ये आ रही है तो 2 रुपए इसके अंदर टैक्स लगा हुआ है। अगर ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर गरीब बंदा टैक्स अदा कर रहा है। जब टैक्स अदा कर रहा है, आप टैक्स के पैसे से देखें, हसन स्क्वायर से आपका रोड सफुरा तक देखें, 10 साल हो गए हैं, 10 साल तक ये रोड खंडर बना हुआ है। अब 10 साल तक होता क्या है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती क्या है? वो होती ये है कि हर साल जितनी चीजें डिले होंगी उस पे हमारे जेबें भरी जाएंगी और उस पे जो है हर चीज को इंक्रीज कर दिया जाएगा, 30% बढ़ा के, और हमारी जेबों पे हमारे खून पसीने की जो टैक्स अदा किया जाता है उस पे डाका लगाते हैं, वो हमारे हकूक को चूसते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है और हम इसको यही से कंटिन्यू करेंगे सर, ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे इस प्रोग्राम को खुसूसी ताउन हासिल है श्रीलंकन एयरलाइंस का, और हमारे साथ वासिया मौजूद हैं श्रीलंकन एयरलाइंस से, तो हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू, आपने भी हमें टाइम दिया। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी वासिया के श्रीलंकन एयरलाइंस के हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड करें, क्योंकि आवाम को भी पता चलना चाहिए कितनी बेहतरीन एयरलाइन चल रही है, और उसका थोड़ा सा हमें आप उसके बारे में बताएं। बिल्कुल मिस, एक्चुअली श्रीलंकन एयरलाइंस अभी जो ऑपरेट कर रही है हमारी
It's a direct product from Karachi to Colombo. Okay. और ये हम पाकिस्तान से कोलंबो डायरेक्ट श्रीलंका, एक हमारी श्रीलंकन एयरलाइंस इंडिविजुअल है जो डायरेक्ट कैरियर है, और हम श्रीलंका से आगे भी फार बियॉन्ड हम ट्रैवल करते हैं। ज़बरदस्त, ग्रेट। ये बहुत अच्छा एक आप लोगों का सिस्टम बना हुआ है। मुझे ये बताइएगा कि ये थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली भी है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा एक बाय प्रोडक्ट है श्रीलंकन हॉलीडे। श्रीलंकन एयरलाइंस को हैंडल करिए इसको, मैं एज असिस्टेंट मैनेजर श्रीलंकन हॉलीडेज एंड कॉर्पोरेट सेल्स, आई एम हैंडलिंग दिस बिजनेस ऑल अलोन। इसमें हम हैंडल करते हैं आपका कंप्लीट टूर पैकेज। इसमें एयरलाइन के हमारे पास कुछ डिस्काउंटेड एयर फेयर्स हैं, जबरदस्त, ग्रेट, जिसमें आपका बहुत इकोनॉमिकल पैकेज है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको श्रीलंकन करेंसी में पे नहीं करना श्रीलंका जाने के लिए, आपको PKR करेंसी में ही पे करना है, जिसमें हम आपको ऑल इंक्लूसिव पैकेज देते हैं। आपका एयर फेयर, आपकी अकोमोडेशंस, आपके होटल्स, आपका इंग्लिश स्पीकिंग चोफर, ट्रांसपोर्ट, टूर्स, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव इन इट। और हम आपका कस्टमाइज्ड पैकेज भी बना सकते हैं। चलिए, तो बहुत ज़बरदस्त है। हम बिल्कुल बिल्कुल हमारा अप टू 20% डिस्काउंट है। दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छा आपने हमें यहाँ पे बहुत अच्छा गाइड कर लिया श्रीलंकन एयरलाइंस के हवाले से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसमें मैं थोड़ा ऐलान भी करना चाहता हूँ, पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी 2% श्रीलंका जाना चाह रहे हैं, अगर कोई। जी जी बिल्कुल, वासिया हमें बिल्कुल यहाँ गाइड करेंगी। पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी की टीम जाना चाह रही है जी श्रीलंका। तो हम श्रीलंकन एयरलाइंस का एक पैकेज भी देखते हैं। Seamless. It's a beautiful word. It's a beautiful place. When you open your eyes to being in more worlds than one. When sunrise says, it's tea time. And when it's cold outside, you say, let's huddle up inside. A winter never ending. A summer that lasts forever. A spring and autumn in all its colors. It's seamless. When you can play with the water, the stars, and the earth. When moments go from magic to food that is just From trains and tuk-tuks to buses and seaplanes, canoes and boats, and things that float. To go anywhere you want to go. Whether it's with friends, family, anyone, and everyone you love. That is seamless. That is Sri Lanka. जी नाज़रीन, तो आपने पैकेज देखा। अभी हम बात कर रहे थे चन्ना साहब से, उन्होंने एक बात की और वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरपर्सन आपकी हक तलफी करता है या आपके मसाइल को हल नहीं करता और आपको सपोर्ट नहीं करता, तो आप तो उस तक अप्रोच ही नहीं कर सकते। लेकिन ये पार्टी ऐसी है कि आप चन्ना साहब से किसी वक्त भी जाके मिल सकते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब आपके मसले हल नहीं होते तो जाहिर सी बात है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आप उन तक अप्रोच कर ही नहीं सकते। एक बड़ा प्रोटोकॉल है और वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे यहाँ माशरे में ऐसे ढेरों केसेस आपको मिलेंगे कि जो जुल्म और बर्बरियत पर मबनी है और उसका कोई हल नहीं हो सका। अभी रिसेंटली सर अभी आपने केस सुना होगा, एक जो 15-16 साल के बच्चे को तशद्दुद करके मार दिया गया। तो ये मतलब क्या था? ये मतलब इसको अकल तस्लीम करती है? देखें, असल बात ये है कि फिर भी हम बैक चले जाएंगे, यहाँ इंसानियत नहीं है, यह हैवानियत है। और हमारी कौम शऊर होने के बावजूद लाशऊर है, और हम खुद भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, और हमें खुद को ठीक होना होगा। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे दूसरे को ठीक नहीं कर सकते। इब्तदा तो हमें अपने आप से करनी होती है। जब मैं आपका दर्द नहीं रख सकता, मैं इंसानियत का दर्द नहीं रख सकता, तो मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जिस तरह हम जानवर को ज़िबा करते हैं, हम इंसान को इस तरह ही ज़िबा करते हैं।
تو یہ ایک مثال نہیں ہے، اس طرح کے لاکھوں مثالیں ہیں. ہم نے ایسے بھی چیزیں دیکھی ہیں. ایک خاتون اور ایک بچی جو ہے تقریباً 12 سال کی ہے، اس کو پر سگریٹ کا تشدد کر رہی ہے. سگریٹ کے مطلب وہ مار رہی ہے اوپر. اور اس طرح کے کوئی ایک بچہ ہے، کوئی ایک بندہ ہے اور ان کو جو ہے جوتے مار رہا ہے. اور کوئی عالم دین ہے اور بچے پڑھنے آ رہے ہیں، ان کو جوتے مار رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا بچے کو تشدد کر رہے ہیں. کہ یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے. اس کلچر کو کون ٹھیک کرے گا؟ خلقنا الانسان من صلصال کالفجار وخلق الجان مارج من نار. دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ بہت سارے مثال دے رہا ہے، ایک مثال نہیں دے رہا، ہمیں سمجھانے کے لیے دیا ہے. انسان کو کیسے پیدا کیا، پہلے کسی اور طریقے سے سورۃ یاسین میں ذکر کر رہا ہے اور سورۃ الرحمن میں ذکر یہ کر رہا ہے میں نے مٹی سے پیدا کیا. اب جب آپ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہمارے اندر روح پھونک دیا اور ہمارے اندر ہر جسم میں اندر اگر کسی بھی جگہ پہ انسانیت کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اگر انگوٹھے میں یا انگلی میں کہیں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد چلا جاتا ہے. اگر مولوی صاحب کو یا آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، وہ اگر درد مجھے محسوس نہیں ہوتا تو میں جانور ہوں. کیونکہ جانور کو کبھی بھی درد نہیں ہوتا. درد ضرور ہوتا ہے لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا جانور کو. کیوں کہ ان کو اندر وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، وہ ایک حیوان ہے. اب حیوان کو آپ ذبح بھی، کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا ہی ذبح کرنے کے لیے ہے. جب اس میں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں، وہ ہمارے اسلام کے طور پہ کچھ چیزیں حلال ہیں اور اگر اسلام سے ہٹ کر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے وہ جائز ہیں. وہ ہم بعض اوقات ادھر بھی دیکھتے رہتے ہیں، جب مچھلی کے ٹھیلے پہ جاتے ہیں تو وہاں کیڑے مکوڑے بھی، مطلب مجھے نام نہیں آتے، تو ان چیزوں کے تو قوم ہماری خرید رہی ہوتی ہے. جب ہماری مسلمان قوم اس طرح کی چیزیں خرید رہی ہوتی ہے تو اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس نہج تک پہنچ سکے ہیں. کیا ہم اپنی انسانیت کو بھول گئے ہیں؟ ہم کہاں سے پیدا ہوئے؟ اولم یر الانسان من نطفۃ وہو خصیم مبین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ایک لطفے سے انسان کو پیدا کیا. جب ظاہر بات ہے ہم اپنے وجود کو جب نہیں پہچان پائیں گے تو ہمارے اندر انسانیت کہاں سے آئے گی؟ ہمارا وجود ہے کیا؟ ہم اپنے وجود کو بھول چکے ہیں. اسی لیے جب ہم اپنے وجود کو بھولیں گے تو دوسرے کو قتل کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے، اس کو جانور سمجھ کر کے ہم ذبح کریں گے. اس کا مقصد ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے اور ہمیں انسانیت پیدا کرنی ہوگی. اللہ کی دھرتی پہ نظام مصطفیٰ نافذ کروانا ہوگا. ہمیں سارے مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا. ہمیں ایک قوم بننا ہوگا کیونکہ ہم یہاں بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے طبقات ہیں. ہم ان طبقات کو مٹانا ہوگا. ایک طبقے ایک نظام کے تحت ہمیں اس ملک میں رہنا ہوگا. جب تک ہم ایک نظام کے تحت نہیں رہیں گے ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ سکتے. جب تک ہم اپنے اندر احساسات کو ختم کر دیں گے تو ہمیں کسی کا احساس نہیں ہوگا. ہمیں سب چیزوں کو ختم کرنے کے بعد انسانیت ہمارے اندر آنی چاہیے اور اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو ہمیں جو ہے ان کے اپنے حقوق دلانے کے لیے پاکستان کنزرویٹو پارٹی میدان عمل میں نکلی ہوئی ہے. میری قوم سے اپیل ہے 78 سال سے جن لوگوں نے آپ کا خون پسینہ چوسا ہے اب ان کا سایہ چھوڑ دیں، آپ میدان میں آئیں، اپنے حقوق کی بات کریں، اپنے بنیادی حق جو ہیں اس اسٹیٹ سے حاصل کریں. اور اسٹیٹ کو بھی یہ چاہیے کہ جن پر وہ حکمرانی کر رہی ہے وہ ان کے بنیادی حقوق کا خیال رکھے بنسبت اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑیں، عوام کے مفادات کو دیکھیں. بہت اچھی بات کی ہے سر نے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو آگے کنٹینیو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارے خصوصی ہمیں اسپانسرشپ حاصل ہے سن لائف سولر پرائیویٹ لمیٹڈ کی، تو ان کا ایک پیکج دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے انسان کو فائدہ پہنچائے.
جی ناظرین، اب ہم حاجی اختر صاحب کی طرف چلتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جس طرح ہمارے یہاں پہ معاشرے میں انسانوں پہ ظلم اور بربریت کے جو شکار لوگ ہیں ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں بہتری لانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خود کیا کریں؟ ہم کیسے اس سے نکلیں؟ جیسے پاکستان کنزرویٹو کے چیئرمین دانش صاحب نے کہا کہ پہلے تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو اگلے کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جب ہم ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ دوسرے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. باقی جو یہ قانون ہے، ہر قانون کی جو ہے نا پاسداری ہم نہیں کریں گے تو ظاہر ہے، اور جو قانون کے بیٹھے ہیں جو اوپر، ظاہر ہے ان کو بھی یہ خیال کرنا پڑے گا جو غریب عوام ہے. ظاہر ہے تو اگر کسی کے غریب کا چوری ہو جاتی ہے، اگر وہ تھانے میں جاتا ہے تو چوری تو اس کو پہلے ہو گئی، نقصان تو ہو گیا، پھر ابھی تھانے میں جاتا ہے، پھر تھانے کا چکر لگاتا ہے، ادھر ہی اس کو آنے دینا پڑتا ہے. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے آگے، تب جا کر اس کا کوئی نہ کوئی آواز سنی جائے گی. اس لیے کوئی تو جتنے بھی غریب ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ آج کے دور میں جو ہے نا بڑے خسارے میں ہے، کیونکہ یہ قانون نہ قانون ہے، صحیح ہے. اور عدالتوں میں جائیں تو ادھر بھی دیکھو مسئلے حل ہی نہیں ہوتے. کوئی ایک کیس کرتا ہے تو سالوں سال چلتے ہیں. ابھی غریب کہاں جائے گا؟ ابھی تاریخ پہ جائے، اس کے پاس کرایہ ہی نہیں تو کیسے جائے گا تاریخ پہ؟ بالکل ایسے. تو اصل میں ہم یہی چاہتے ہیں، جیسے پاکستان کنزرویٹو پارٹی کا جو منشور ہے اور دانش رانا صاحب نے جیسے غریب عوام کے لیے آواز اٹھایا ہے، اور ہم دانش صاحب سے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ رہیں گے اور غریب عوام کی خدمت کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ نظام مصطفیٰ ہوگا اللہ کے حکم سے، اور اس پہ چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں، پورے پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ بالکل ہوگا، اور یہ بڑی بہتری کا ایک سودا ہوگا اگر ہم یہ کر لیتے ہیں. اور ہم آگے پروگرام کو کنٹینیو کریں اس سے پہلے ہم یہاں پر ایک پیکیج دیکھیں گے. ہمارے خاص اسپانسر ہیں آب دبئی. آب دبئی کا پیکیج دیکھتے ہیں. Wake me up, it's morning shine. Oh yeah, got my mindset feeling real divine. Say what? A gulp of Abby goodbye. So crisp, so chill, hydration for the soul. You know it fits the bill. I'll be Dubai. Hey, feeling alright. Sip it up, stay sharp, keep the future bright. Let's go. Healthy flows and great moves, it's my kind of way. Drink it smart, live it long, seize a brand new day. Feeling that thirst, oh yeah, we quench. Life's a game and I'm up on the bench. Stay fresh, water so smooth, it's a superpower. Keeps me moving every single hour, yeah. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی پیکیج دیکھا آب دبئی کا، پیور پانی ہے اور بہت اچھا اس کا فیڈ بیک لوگوں سے بھی ملتا رہا ہے. اچھا، یہاں ابھی آپ نے دانش رانا صاحب کی گفتگو سنی اور بڑی گہری باتیں تھیں اس کے اندر کہ ہمیں خود کو بہتر کرنا ہوگا، پھر معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ سیکنڈ بات جو میں نے ابھی آپ کو ہائی لائٹ بھی کی تھی کہ اگر کسی پارٹی کا چیئر پرسن آپ کی اپروچ میں ہے تو بالکل یہ بات 100% شور ہے کہ پھر وہ آپ کے مسائل حل کرے گا، کیونکہ وہ اگر نہیں کرے گا تو ظاہر ہے آپ کے اپروچ میں آپ تو جا کے سوال کر سکتے ہیں، بجائے ان لوگوں کے جن سے آپ سوال ہی نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، تو میں چاہوں گی چنا صاحب سے کہ آپ ایک میسج عوام کو جو دینا چاہیں وہ میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ ایک میسج عوام کے لیے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ زندہ باد. قوم کو کھڑا ہونا ہوگا، اپنے بنیادی حق لینے ہوں گے، اور آئیں ہم مل کے اس ملک کی تقدیر کو تبدیل کریں. آئیں ہم مل کے اس ملک کی خارجہ پالیسی کو ٹھیک کریں. آئیں ہم مل کے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں. آئیں
ہم سب مل کے اس ملک کے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کریں. آئیں ہم مل کے اس ملک کے اندر صحت کا نظام ٹھیک کریں, یکساں کریں. آئیں ہم مل کے ایجوکیشن کا سسٹم غریب عوام کی دہلیز تک پہنچائیں. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا ہے سر. میسج ہے عوام کو, غریب لوگوں کی, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے آئیں پاکستان کنزرویٹو پارٹی کا ساتھ دیں. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد, پاکستان کنزرویٹو پارٹی پاک فوج کے ساتھ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا میسج دیا ہے. اور بالکل ہمیں اپنے لیے خود کچھ کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے ملک کو سدھار سکیں, اپنے مسائل کو حل کر سکیں, اور یہ بہت ضروری ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے, ایک فرد واحد کا عمل دخل نہیں ہے اس میں, سب کو مل کے کوشش کرنی پڑے گی اپنے مسائل سے نکلنے کے لیے, اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے. تو اگلے ہفتے تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.